السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے یہ نیت کی کہ یا اللہ میں اپنے ہونے والے بچے کو آپ کی راہ میں وقف کروں گی۔ جب بیٹی ہوئی تو فرمانے لگیں کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن جو نیت تھی اس کو انہوں نے پورا کیا، اور اس بچی کو جو حضرت مریم علیہ السلام تھی، جن کا نام انہوں نے مریم رکھا، انی سمیتھا مریم، انہوں نے حضرت مریم کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو عبادت خانہ تھا اس میں موجود ایک مخصوص جو کمرہ جو عبادت کے لیے وقف تھا، وہاں پر ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے بہنوئی لگتے تھے، یعنی حضرت مریم کی جو بڑی بہن تھی ان کے شوہر تھے۔ حضرت مریم کی کفالت پر قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جو وہاں موجود لوگ تھے انہوں نے چاہا کہ ہر کوئی کہ اس کی کفالت ہم کریں، کہ یہ بچی اللہ کے نام پہ وقف ہے۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب انہوں نے باقاعدہ قرعہ ڈالا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تو وہ قرعہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں قبول کیا، اور حضرت مریم کی بڑی ہی شاندار بہت ہی اچھی پرورش ہونے لگی، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی اس مخصوص کمرے جس کو محراب کہتے ہیں، یہ والا محراب نہیں ہے جس طرح ہم مسجد کا محراب بنا، وہاں محراب اس مخصوص کمرے کو کہتے تھے جو عبادت خانے کے ساتھ وقف ہوتا تھا، اور جو عبادت خانے میں اللہ کے دین کے لیے وقف لوگ ہوتے تھے وہ وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس محراب اس کمرے میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو حضرت مریم کے ہاں رزق پاتے۔ اور اس کی تفصیل میں بہت سے مفسرین نے صحابہ اور تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں، جن کا زیادہ ماخذ جو ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا کو پھل پڑے ہوئے ملتے، اور ان کے کمرے میں پھل بھی ایسے ہوتے جو بے موسمے ہوتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ مریم یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کفالت کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، جو سامان خورد و نوش کا حضرت مریم کو ضرورت ہوتا تھا وہ حضرت زکریا ہی لاتے تھے، اور وہ تو یہ پھل نہیں لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمانے لگی یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ تک یہ پھل پہنچوا دیتے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہنے لگے اے میرے رب مجھے اپنی خاص جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ فنادت الملائکہ، تو انہیں فرشتے نے پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے
محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی جانب سے جو کلمہ ہے اس کی، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور بڑا ہی سردار ہوگا، بڑا قابل ہوگا اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں لڑکا ہوگا کیسے؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں عمر کے ایک بزرگی کے حصے میں، بڑھاپے میں پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ تو بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو اس فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، اور جب اللہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، تو کہا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے 3 روز تک بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام کے وقت میں اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس واقعے کو بیان کر کے چند باتیں بڑی اہمیت کی حامل جو ہمارے توجہ کے طلبگار ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، حضرت مریم کی کفالت کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے جان لی۔ اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ دکھلاتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ بے موسم پھل پہنچا رہے ہیں۔ اللہ جس کو رزق دینا چاہے ایسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک باریک نکتہ یہاں پر بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو وقف کیا، اور یہ بات بھی کہی کہ یا اللہ یہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے۔ معاش کے جملہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ نظر انداز کر دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، دنیا داری کوئی ہے ہی نہیں، اوپر سے چلو کوئی لڑکا ہے کچھ وقت دین کے لیے لگائے گا، کچھ باہر جائے گا اور جا کر کما لے گا، وہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں اور وہاں کمرے کے اندر دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ دین کے لیے اولاد کو وقف کریں گے تو وہ کھائے گی کہاں سے، اس سے باہر آ جائیں۔ نہ میں نہ آپ نہ کل کا دنیا کے اندر موجود لوگ رزق کے معاملے میں رزاق ہیں۔ رزاق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا۔ دوسری بات، عقل مند لوگ مختلف مواقع پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا پہلی مرتبہ تو نہیں مانگ رہے ہوں گے، کتنی ہی مرتبہ انہوں نے یہ دعا مانگی ہوگی، اور یہ خواہش کتنے ہی عرصے سے کہ زندگی کا وقت گزر گیا، بلغنی الکبر، خود کہہ رہے ہیں کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، میری بیوی تو شروع سے بانجھ ہے، لیکن یہ جو ایک امید ہے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا، اس میں اس مخصوص موقع پر جب دیکھا کہ اگر اللہ کمرے کے اندر بغیر اسباب کے مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بغیر اسباب کے بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہونے کے باوجود مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے یہاں جب دعا مانگی کہ اللہ اگر تو اس کو دے رہا ہے تو مجھے بھی دے سکتا، تو مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ کسی خاص موقع پہ کسی جگہ اللہ اپنی نشانی دکھا رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور ان مواقع پر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ تھوڑا سا برعکس ہے، ہم ایسے واقعات پر یا ایسے مواقع پر جہاں ہمیں کسی کے اوپر نعمت نظر آئے، اللہ رب العزت کا فضل نظر آئے، منفی باتیں گھڑنے کے لیے اپنے ذہن کو دوڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک عمومی بات تو زبان پر ہے ہی ہے نا، جس کے پاس کچھ ہے حرام ہی کھا رہا ہوگا جی۔ کسی بندے کو اللہ کوئی نعمت دے دے،
اگر آپ کو اس بات میں کبھی مشاہدہ آپ نے یعنی شاید توجہ سے کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہماری پاکستانی قوم کی یہ ذہنیت بن چکی ہے، ہم لازمی طور پر ہر اس شخص سے دلی طور پر ایک بغض اور عناد رکھتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے۔ کوئی بڑا کاروباری آدمی ہے اور یہ سب کچھ فراڈ ہی ہے، کوئی عالم ہے جس کو اللہ نے دنیاوی طور پر فراوانی بھی دے دی، وہ جی چندوں کا مال ہے، وہ جی حرام کھاتے ہیں، کوئی دنیاوی طور پر کسی منصب پر ہے، کسی خاندان کا قبیلے کا سربراہ ہے، اور جی بس ان کے ہم نے حالات دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں جو ہماری زبان پر آتی ہیں کس بات کی غماز ہیں؟ ہمارے اندر کے بغض کی، حسد کی۔ تو ہم اپنے ذہن کو ان چیزوں کے اندر وہاں دوڑاتے ہیں جہاں دوڑانے کی اجازت نہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو نعمت عطا کی ہو، اس نعمت کو دیکھ کر دعا مانگ لینی چاہیے، اس نعمت کو دیکھ کر اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اللہ آپ نے اس کو عطا فرمایا، کتنا آپ کا احسان ہے، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، میں بھی آپ کی بندی ہوں، میں بھی آپ کی مخلوق ہوں، آپ مجھے بھی عطا فرمائیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ جو حضرت زکریا کے الفاظ ہیں بھی بڑے قیمتی۔ ہب لی، وہب یہب، عربی زبان میں ایسی عطا کو کہتے ہیں جس کو مل رہا ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک ہے میں نے کوئی کام کی، محنت کی، اس کا صلہ مل گیا، اور ایک کیا ہے بغیر کسی استحقاق کے ملنا۔ وہ اللہ رب العزت کو بتلا رہے ہیں یا اللہ میرا کوئی استحقاق نہیں، میرا کوئی زور نہیں، میرے پاس اسباب بھی نہیں، بڑھاپا بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود دعا مانگ رہا ہوں، دینے والی تو ذات آپ کی ہے بغیر استحقاق کے آپ۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ انک سمیع الدعاء، یقیناً آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے نہیں سنی گئی، بڑھاپا آ گیا، زندگی بیت گئی، اس عمر میں بھی کہہ رہے ہیں آپ یقیناً دعاؤں کو سننے والے۔ ہمارا تو حال یہ ابھی دعا کر کے ہٹے، شام کو کہتے ہیں جی بڑی دعائیں مانگ لی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہونے کا امکان رہتا ہے جب تک وہ زبان سے یہ نہیں کہہ دیتا میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے نہیں سنی۔ جب وہ یہ زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد کر دیتا۔ اس لیے دعا کے ساتھ صبر، دعا کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کا انتظار، اللہ کی رحمت کا انتظار، یہ بھی ایک اجر ہے۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ اس کی دعا نہیں قبول فرما رہے اور اس کو انتظار پہ لگایا ہے، اور وہ اللہ سے مایوس نہیں ہے اور اللہ رب العزت سے مسلسل طلب کر رہا ہے، دعا مانگنے کا علیحدہ اجر ہے اور اس انتظار پر جو وہ صبر کر رہا ہے اس کا علیحدہ اجر ہے۔ اس لیے دعا مانگ کر جلد بازی نہیں کر۔ اور میرا اور آپ کا اللہ پر کون سا کوئی احسان ہے؟ نہ مانگے، اس کی بادشاہی میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ اور کون سا کوئی اور در کھلا ہے جس سے کچھ مل جائے گا؟ یہ تو دنیا جو دھکے کھا رہی ہے، اصل میں ان دھکوں کی وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کا در پہچانا نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے دروازے کو پہچان لیتے، اللہ کا حق پہچان لیتے، اللہ ان کو در در ٹھوکرے کھانے پر نہ لگاتا۔ اس لیے انسان کو دعا مانگنے کے بعد بڑی توجہ سے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، خواہ کتنا عرصہ گزر جائے، خواہ کتنا عرصہ گزر جائے، اور وہ اپنی شان کریمی کے مطابق بندے کی پسند کی چیز عطا فرما دے تب بھی اس کا شکر ہے، اور کسی حکمت کے تحت نہ عطا فرمائے تب بھی اس کا شکر۔ میں متعدد بار آپ کے سامنے حضرت صوفی عیش محمد صاحب کی وہ بات ذکر کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ یہاں تشریف لائے، میرے ذمے کچھ کام لگایا، اکثر عمرے اور حج کے لیے یہاں سے سفر پہ جاتے تھے، تو ویزے کے کچھ معاملات تھے، میں نے کوشش کی، ان کا ویزا نہیں لگا۔ میں نے آ کر بتلایا کہ صوفی صاحب آپ کا ویزا نہیں لگا اس دفعہ۔ کہنے لگے پتر 10 دفعہ اللہ دا شکر۔ میں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے پتر ساڈا کم ہو جاوے ساڈی مرضی دے مطابق تے 1 دفعہ اللہ دا شکر، ساڈا کم ساڈی مرضی دے مطابق نہ ہوئے تے 10 واری اللہ دا شکر۔ کیوں؟ جڑا میں سوچیا سی وہ تے میں سوچیا سی، وہ تے اللہ دا شکر۔ جڑا میں سوچیا وہ نہیں ہویا، وہ ہویا جڑا رب نے چاہا، وہ تے 10 واری اللہ دا شکر۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس طرح سے دعا مانگی، اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ فنادت الملائکہ، فرشتے نے آ کر خوشخبری سنائی، بیٹا اللہ دے گا اور بیٹا بھی شاندار ہو۔
نام بھی اللہ رکھے گا یحییٰ، یہ نام دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس یحییٰ علیہ السلام کے سے پہلے کبھی دنیا میں کسی کا نام یحییٰ نہیں ہو، اور اللہ نے نام بھی پسند کر کے بیٹا بھی دیا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ کیا خوشخبری ہے، سردار، بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی شاندار، نیک نبی، صالحین میں سے یہ بیٹا اللہ نے عطا فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب انسانی فطرت غالب کہ انسان اسباب کے بغیر جو ہے وہ چیزوں کا ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ایک دم سے ذکر آیا زبان پر کہ یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوتا ہے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، مخلوق اسباب کی محتاج ہے، اللہ رب العزت مسبب الاسباب۔ کہنے لگے پھر مجھے کوئی نشانی پتہ چلے کہ کب یہ ہوگا، یعنی ایک دم خوشی کے ساتھ انسان کو اب ہوتا ہے کہ جی مجھے پتہ بھی چل جائے کہ یہ خوشخبری کب ملے گی۔ کہا پھر تمہاری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وقت آنے والا ہوگا 3 دن تک آپ زبان سے بات نہیں کر سکیں گے، آپ صرف اشارے سے گفتگو کر سکیں۔ تو یہ وقت ہوا اور اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آگے مزید حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ جاری رہے گا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ 2 اعلانات ہیں، ایک تو ابھی قاری صاحب نے بھی اعلان کیا، ہماری جماعت کے اس مسجد کے بڑے پرانے بزرگ اور والد محترم کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے محترم جناب چودھری عبدالستار صاحب رات قضائے الہی سے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج نماز عصر پر ان کا جنازہ جو ہے ادھر ہی مسجد میں ہی مرکز میں ہی ادا کیا جائے گا۔ برادر اکبر ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ میرے والدہ کے سگے ماموں محترم جناب چودھری حبیب اللہ صاحب ہمارے خاندان کے جو ہمارے بزرگوں کی نسل تھی ان میں سے آخری شخص تھے۔ پوری ایک نسل جو ہے وہ اللہ نے ہمارے خاندان کی اپنے فیصلوں پہ اس دنیا سے ان کو رخصت کر دیا۔ آج اس کا آخری جو چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا۔ ہمارے وہ نانا جی محترم وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ میں ابھی سفر پر نکل جاؤں گا، وہاں مجھے ان کا جنازہ پڑھانا ہے۔ دونوں احباب کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اخروی منزل آسان فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بشری تقاضوں کے تحت جو کچھ ہو گیا اللہ اس سے صرف نظر فرمائے، اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔